الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسن 19 سبق ہے بہار شریعت حصہ دوم سے۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم پڑھیں گے کنویں کا بیان۔ کنواں جسے ویل بھی کہتے ہیں انگلش میں، پنجابی میں کھوہ کہتے ہیں، تو اس کے متعلقہ بھی کافی احکام ہے، کیونکہ اس سے پانی بھی نکالا جاتا ہے، پانی پیا بھی جاتا ہے، ابھی بھی کئی علاقوں میں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی یہاں پر طہارت کے مسائل بیان ہوں گے۔ مسئلہ نمبر 1، کنویں میں آدمی یا کسی جانور کا پیشاب یا بہتا ہوا خون یا تاڑی یا سیندی یا کسی قسم کی شراب کا قطرہ یا ناپاک لکڑی یا نجس کپڑا یا اور کوئی ناپاک چیز گری، اس کا کل پانی نکالا جائے گا۔ مسئلہ 2، جن چوپایوں کا گوشت نہیں کھایا جاتا، یعنی کہ جو حرام ہیں، ان کے پاخانہ پیشاب سے ناپاک ہو جائے گا، یوں ہی مرغی اور بطخ کی بیٹ سے ناپاک ہو جائے گا، ان سب صورتوں میں کل پانی نکالا جائے گا۔ مسئلہ 3، مینگنیاں اور گوبر اور لید اگرچہ ناپاک ہیں مگر کنویں میں گر جائیں تو بوجہ ضرورت ان کا قلیل معاف رکھا گیا ہے، پانی کی ناپاکی کا حکم نہ دیا جائے گا۔ اور اڑنے والے حلال جانور، کبوتر، چڑیا کی بیٹ یا شکاری پرند، چیل، شکرہ باز کی بیٹ گر جائے تو ناپاک نہ ہوگا، یوں ہی چوہے اور چمگادڑ کے پیشاب سے بھی ناپاک نہ ہوگا۔ یہاں پر یہ کیوں رخصت دی گئی ہے؟ کیونکہ بچنا مشکل ہے۔ مسئلہ نمبر 4، پیشاب کی بہت باریک بندکیاں مثل سوئی کی نوک کے اور نجس غبار پڑنے سے ناپاک نہ ہوگا۔ مسئلہ 5، جس کنویں کا پانی ناپاک ہو گیا، اس کا ایک قطرہ بھی پاک کنویں میں پڑ جائے تو یہ بھی ناپاک ہو گیا، جو حکم اس کا تھا وہی اس کا ہو گیا، یوں ہی ڈول، رسی، گھڑا جن میں ناپاک کنویں کا پانی لگا تھا، پاک کنویں میں پڑے وہ پاک بھی ناپاک ہو جائے گا۔ مسئلہ 6، کنویں میں آدمی، بکری یا کتا یا کوئی اور دموی جانور ان کے برابر یا ان سے بڑا گر کر مر جائے تو کل پانی نکالا جائے گا۔ مرغا، مرغی، بلی، چوہا، چھپکلی یا اور کوئی دموی جانور، دموی کہتے ہیں جس میں دم ہو، بہتا ہوا خون ہو، اس میں مار کر پھول جائے یا پھٹ جائے کل پانی نکالا جائے گا۔ مسئلہ 8، اگر یہ سب باہر مرے پھر کنویں میں گر گئے جب بھی یہی حکم ہے۔ مسئلہ 9، چھپکلی یا چوہے کی دم کٹ کر کنویں میں گری، اگرچہ پھولی پھٹی نہ ہو، کل پانی نکالا جائے گا، مگر اس کی جڑ میں اگر موم لگا ہو تو 20 ڈول نکالا جائے۔ مسئلہ 10، بلی نے چوہے کو دبوچا اور زخمی ہو گیا، پھر اسے چھوٹ کر کنویں میں گرا، کل پانی نکالا جائے گا۔ مسئلہ 11، چوہا، چھچھوندر، چڑیا یا چھپکلی، گرگٹ یا ان کے برابر یا ان سے چھوٹا کوئی جانور دموی کنویں میں گر کر مر گیا تو 20 ڈول سے 30 تک نکالا جائے گا۔ اچھا، آپ کو ہو سکتا ہے یہ تعداد یاد نہ رہے نا، بھی کون سے جانور کے 20 ڈول ہیں، کس کے 30 ہیں، کس کا کل پانی نکالنا ہے، تو پریشان نہ ہوں۔ جیسے میں اپنی مثال دوں، مجھے تو کنووں سے اتفاق ہی نہیں پڑتا، واسطہ ہی نہیں پڑتا نا، تو اسی طرح آپ کی اکثریت بھی ایسی ہوگی کہ کبھی کنویں پہ آنا جانا ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ مسئلہ بس آپ نے پڑھ لیا، اتنا پتہ چل گیا ہے کہ یہ مسئلہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ جانور گر کے مر گیا تو اس کو نکال دو جی بس مسئلہ ہی کوئی نہیں، مسئلہ ہے، اب کرنا کیا ہے، تو اس کے لیے پھر بھاری چیز کھول کے فوراً مسئلہ دیکھ لیں۔ تو یوں ہوتا ہے، آپ کو صرف یہ سکھایا جا رہا ہے کہ کون سی کتاب میں کیا مسئلہ لکھا ہوا ہے، اور ضرورت پڑنے پہ آپ وہاں سے چیک کر لیں۔ زبانی حفظ کرنے کا نہیں کہا جا رہا، بس یہ سمجھ کر پڑھتے جائیں، اور اتنا سمجھ الحمدللہ رب العالمین آپ کو آ گیا ہوگا اب تک جو سٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں،
کہ اگر کسی آیت کی تفسیر دیکھنی ہے تو کہاں دیکھنی ہے؟ وہ تفسیر میں دیکھنی ہے، خزائن العرفان میں۔ اچھا، بخاری شریف کی حدیث کی شرح دیکھنی ہے تو کہاں قرآن پاک کھولیں گے؟ نہیں، بخاری شریف کی شرح نزہۃ القاری اس میں سے دیکھیں گے۔ اب کوئی نماز روزے کا مسئلہ بن گیا ہے تو کیا کریں گے؟ قرآن پاک کھولیں گے؟ نہیں۔ حدیث کی کتاب کھولیں گے؟ نہیں۔ فقہ کی کتاب کھولیں گے، کون سی؟ یاد ہے نام اس کا؟ بہار شریعت، جی ہاں بالکل، بہار شریعت کھولیں گے۔ اب تصوف کے بارے میں جاننا ہے، قلب کے امراض کے بارے میں جاننا ہے، جو باطنی ہے، ہارٹ اسپیشلسٹ کی بات نہیں کر رہا، تو وہ آپ احیاء العلوم کھولیں گے۔ اب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک سیرت کے حوالے سے کوئی واقعہ، کوئی بات، کوئی غزوے کے بارے میں کوئی بات آپ کے ذہن میں ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اس کے بارے میں مزید ڈیٹیل آپ دیکھیں، تو کیا کریں گے؟ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کتاب پڑھیں گے۔ اچھا، اگر آپ کو زیادہ معلومات چاہیے تو کیا کریں گے؟ یہ بھی تو سوال ہے نا۔ تو سیرت مصطفیٰ میں جن کتابوں کے حوالے دیے گئے ہیں، مثال کے طور پہ سب سے زیادہ حوالے مدارج النبوت کے دیے گئے ہیں، المواہب اللدنیہ کے دیے گئے ہیں، تو یہ کتابیں پھر مزید معلومات کے لیے یہ کتابیں کھولیں گے۔ تو جن سے ہو سکے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ مدارج النبوت جو شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ کی کتاب ہے اس کو بھی پڑھیں، بہت زیادہ تفصیلی معلومات انشاءاللہ تعالی حاصل ہوگی۔ مگر وہ ہے کہ اسپیشلائز کرنا ہے سیرت میں۔ یہ کتاب ہماری الحمدللہ عالم بنانے والی کتاب ہے اور ماشاءاللہ بہترین اس میں معلومات ہے۔ تو کہنے کا مقصود یہ تھا کہ کنویں کے بیان کے ضمن میں نے آپ کو کچھ مدنی پھول کہہ سکتے ہیں اور کچھ معروضات پیش کیے ہیں، امید ہے انشاءاللہ تعالی فائدے سے خالی نہیں ہوں گے۔ یہ اس لیے بھی عرض کر رہا ہوں کہ بعض گھبرا رہے ہیں نا، دل برداشتہ ہو رہے ہیں، وہ اتنا ماشاءاللہ پڑھ لیا تو یاد تو نہیں رہتا، یاد نہیں رہ رہا۔ تو بات یہ ہے کہ بس اتنا یاد ہے نا، پڑھا ہے، یہ تو کبھی نہیں بھولیں گے کہ ہم نے عالم کورس پڑھا ہے انشاءاللہ تعالی۔ کتابوں کے نام بھی نہیں بھولیں گے اللہ کی رحمت سے، اور ان میں کیا کیا لکھا ہے یہ بھی نہیں بھولیں گے۔ ہاں، تفصیل بھول جائیں گے کہ وہ جملہ کیا تھا، وہ عبارت کیا تھی۔ اچھا، وہ حدیث پاک تو یاد آ رہا ہے پڑھی تھی، مگر اس کی پراپر کیا شرح ہے تو وہ دیکھ کے پھر مطلب ترکیب بن جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو استقامت کے ساتھ عالم کورس کرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں تو اپنے دل کو پہلے دن سے یہ تسلی دی ہوئی ہے کہ اللہ کی رحمت سے میں یہ اپنے بزرگوں کی کتابیں اس عالم کورس کی برکت سے لفظ بہ لفظ پڑھوں گا انشاءاللہ تعالی۔ تو کوئی پڑھے نہ پڑھے، انشاءاللہ تعالی میرا عالم کورس اردو ہو جائے گا مکمل انشاءاللہ تعالی۔ مگر ظاہر سی بات ہے، میری تمنا ہے، آرزو ہے، اب آج جمعرات کی رات ہے تو دعا بھی ہے کہ آپ سب عالمہ کورس مکمل کریں اور آپ کے ساتھ میں بھی کروں۔ کہیں ایسا نہ ہو، اللہ نہ کرے یہ سسٹم رک جائے تو میں بھی رہ جاؤں۔ بس اللہ تعالی ہمیں زوال نعمت سے محفوظ کرے اور ایسی مصروفیت سے بھی باز رکھے کہ ہمارا یہ عالم کورس ڈسٹرب ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بلائیاں دے، آمین۔ تو ہم پڑھ رہے تھے مسئلہ نمبر 11، اب ہے مسئلہ نمبر 12۔ کبوتر، مرغی، بلی گر کر مرے تو 40 سے 60 تک۔ مسئلہ 13، آدمی کا بچہ جو زندہ پیدا ہو حکم میں آدمی کی ہے، بکری کا چھوٹا بچہ حکم میں بکری کے ہے۔ مسئلہ 14، جو جانور کبوتر سے چھوٹا ہو حکم میں چوہے کے ہے، اور جو بکری سے چھوٹا ہو مرغی کے حکم میں ہے۔ مسئلہ 15، 2 چوہے گر کر مر جائیں تو وہی 20 سے 30 ڈول تک نکالا جائے گا، اور 3 یا 4 یا 5 ہوں تو 40 سے 60 تک، اور 6 ہوں تو کل۔ مسئلہ 16،
2 بلیاں مر جائیں تو سب نکالا جائے۔ 17 مسلمان مردہ بعد غسل کے کنویں میں گر جائے تو اصلاً پانی نکالنے کی ضرورت نہیں، اور شہید گر جائے اور بدن پر خون نہ لگا ہو تو بھی کچھ حاجت نہیں، اور اگر خون لگا ہے اور قابل بہنے کے نہ تھا تو بھی کچھ حاجت نہیں، اگرچہ وہ خون اس کے بدن پر سے دھل کر پانی میں مل جائے، اور اگر بہنے کے قابل خون اس کے بدن پر لگا ہوا ہے اور خشک ہو گیا اور شہید کے گرنے سے اس کے بدن سے جدا ہو کر پانی میں نہ ملا، جب بھی پانی پاک رہے گا، کہ شہید کا خون جب تک اس کے بدن پر ہے کتنا ہی ہو پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں، یہ خون اس کے بدن سے جدا ہو کر پانی میں مل گیا تو اب ناپاک ہو گیا۔ مسئلہ نمبر 18، کافر مردہ اگرچہ 100 بار دھویا گیا ہو کنویں میں گر جائے یا اس کی انگلی یا ناخن پانی سے لگ جائے، پانی نجس ہو جائے گا، کل پانی نکالا جائے گا۔ مسئلہ 19، کچا بچہ یا جو بچہ مردہ پیدا ہوا کنویں میں گر جائے تو سب پانی نکالا جائے، اگرچہ گرنے سے پہلے نہلا دیا گیا ہو۔ مسئلہ 20، بے وضو اور جس شخص پر غسل فرض ہو اگر بلا ضرورت کنویں میں اتریں اور ان کے بدن پر نجاست نہ لگی ہو تو 20 ڈول نکالا جائے، اور اگر ڈول نکالنے کے لیے اترا تو کچھ نہیں۔ مسئلہ 21، سور کنویں میں گرا اگرچہ نہ مرے، پانی نجس ہو گیا، کل نکالا جائے گا۔ سور یعنی پگ، اتنا یہ ناپاک ہے۔ مسئلہ 22، سور کے سوا اگر اور کوئی جانور کنویں میں گرا اور زندہ نکل آیا اور اس کے جسم میں نجاست لگی ہونا یقینی معلوم نہ ہو اور پانی میں اس کا منہ نہ پڑا تو پانی پاک ہے، اس کا استعمال جائز مگر احتیاطاً 20 ڈول نکالنا بہتر ہے، اور اگر اس کے بدن پر نجاست لگی ہونا یقینی معلوم ہو تو کل پانی نکالا جائے گا، اور اگر اس کا منہ پانی میں پڑا تو اس کے لعاب اور جوٹے کا جو حکم ہے وہی حکم اس پانی کا ہے۔ اگر جوٹا ناپاک ہے یا مشکوک تو کل پانی نکالا جائے، اور اگر مکروہ ہے تو چوہے وغیرہ میں 20 ڈول، مرغی چھوٹی ہوئی میں 40، اور جس کا جوٹا پاک ہے اس میں بھی 20 ڈول نکالنا بہتر ہے۔ مثلا بکری گری اور زندہ نکل آئی، 20 ڈول نکال ڈالیں۔ مسئلہ 23، کنویں میں وہ جانور گرا جس کا جوٹا پاک ہے یا مکروہ اور پانی کچھ نہ نکالا اور وضو کر لیا تو وضو ہو جائے گا۔ مسئلہ 24، جوتا یا گیند کنویں میں گر گئی اور نجس ہونا یقینی ہے، کل پانی نکالا جائے ورنہ 20 ڈول، محض نجس ہونے کا خیال معتبر نہیں۔ مسئلہ 25، پانی کا جانور یعنی وہ جو پانی میں پیدا ہوتا ہے اگر کنویں میں مر جائے یا مرا ہوا گر جائے تو ناپاک نہ ہوگا، اگرچہ پھولا پھٹا ہو، مگر پھٹ کر اس کی اجزاء پانی میں مل گئے تو اس کا پینا حرام ہے۔ مسئلہ 26، خشکی اور پانی کے مینڈک کا ایک حکم ہے، یعنی اس کے مرنے بلکہ سڑنے سے بھی پانی نجس نہ ہوگا، مگر جنگل کا بڑا مینڈک جس میں بہنے کے قابل خون ہوتا ہے اس کا حکم چوہے کی مثل ہے، پانی کے مینڈک کی انگلیوں کے درمیان جھلی ہوتی ہے اور خشکی کے نہیں۔ مسئلہ 27، جس کی پیدائش پانی کی نہ ہو مگر پانی میں رہتا ہو جیسے بط یعنی بطخ، اس کے مر جانے سے پانی نجس ہو جائے گا۔ مسئلہ 28، یہ لکھا ہوا صحیح سمجھ نہیں آ رہا۔ بچہ یا کافر نے پانی میں ہاتھ ڈال دیا تو اگر ان کے ہاتھ کا نجس ہونا معلوم ہے جب تو ظاہر ہے کہ پانی نجس ہو گیا، ورنہ نجس تو نہ ہوا مگر دوسرے پانی سے وضو کرنا بہتر ہے۔ مسئلہ 29، جن جانوروں میں بہتا ہوا خون نہیں ہوتا جیسے مچھر مکھی وغیرہ، ان کے مرنے سے پانی نجس نہ ہوگا۔ فائدہ، مکھی سالن وغیرہ میں گر جائے تو اسے غوطہ دے کر پھینک دیں اور سالن کو کام میں لائیں۔ مسئلہ 23، مردار کی ہڈی جس میں گوشت یا چکنائی لگی ہو
پانی میں گر جائے تو وہ پانی ناپاک ہو گیا، کل نکالا جائے، اور اگر گوشت یا چکنائی نہ لگی ہو تو پاک ہے، مگر سور کی ہڈی سے مطلقاً ناپاک ہو جائے گا۔ مسئلہ 31، جس کنویں کا پانی ناپاک ہو گیا اس میں سے جتنا پانی نکالنے کا حکم ہے نکال لیا گیا، تو اب وہ رسی ڈول جس سے پانی نکالا ہے پاک ہو گیا، دھونے کی ضرورت نہیں۔ مسئلہ 32، کل پانی نکالنے کی یہ معنی ہے کہ اتنا پانی نکال لیا جائے کہ اب ڈول ڈالیں تو آدھا بھی نہ بھرے، اس کی مٹی نکالنے کی ضرورت نہیں، نہ دیوار دھونے کی حاجت کہ وہ پاک ہو گئی۔ مسئلہ 33، یہ جو حکم دیا گیا ہے کہ اتنا پانی نکالا جائے، اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ چیز جو اس میں گری ہے اس کو اس میں سے نکال لیں، پھر اتنا پانی نکالیں۔ اگر وہ اسی میں پڑی رہی تو کتنا ہی پانی نکالیں، بیکار ہے۔ اور کہتے ہیں نا کہ کتا کنویں میں گر جائے تو پہلے کتا نکالا جاتا ہے، پانی نہیں نکالا جاتا، تو پہلے کتے کو نکال کے پھینکیں پھر پانی نکالیں تو کنواں پاک ہوگا۔ مسئلہ 34، اور اگر وہ سڑ گل کر مٹی ہو گئی یا وہ چیز خود نجس نہ تھی بلکہ کسی نجس چیز کے لگنے سے نجس ہو گئی، جیسے نجس کپڑا، اور اس کا نکالنا مشکل ہو، تو اب فقط پانی نکالنے سے پاک ہو جائے گا۔ مسئلہ 35، جس کنویں کا ڈول معین ہو تو اسی کا اعتبار ہے، اس کے چھوٹے بڑے ہونے کا کچھ لحاظ نہیں، اور اگر اس کا کوئی خاص ڈول نہ ہو تو ایسا ہو کہ ایک سا پانی اس میں آ جائے۔ مسئلہ 36، ڈول بھرا ہوا نکلنا ضرور نہیں، اگر کچھ پانی چھلک کر گر گیا یا ٹپک گیا مگر جتنا بچا وہ آدھے سے زیادہ ہے تو وہ پورا ہی ڈول شمار کیا جائے گا۔ مسئلہ 37، ڈول معین ہے مگر جس ڈول سے پانی نکالا وہ اس سے چھوٹا یا بڑا، یا ڈول معین نہیں ہو جسے نکالا وہ ایک سا سے کم و بیش ہے، تو ان صورتوں میں حساب کر کے اس معین یا ایک سا کے برابر کر لیں۔ مسئلہ 38، کنویں سے مرا ہوا جانور نکلا تو اگر اس کے مرنے کا وقت معلوم ہے تو اسی وقت سے پانی نجس ہے، اس کے بعد اگر کسی نے اس سے وضو یا غسل کیا تو نہ وضو ہوا نہ غسل، اس وضو اور غسل سے جتنی نمازیں پڑھیں سب کو پھیرے کہ وہ نمازیں نہیں ہوئیں، یوں ہی اس پانی سے کپڑے دھوئے یا کسی اور طریقے سے اس کے بدن یا کپڑے میں لگا تو کپڑے اور بدن کا پاک کرنا ضروری ہے، اور ان سے جو نمازیں پڑھی ان کا پھیرنا فرض ہے، اور اگر وقت معلوم نہیں تو جس وقت دیکھا گیا اس وقت سے نجس قرار پائے گا، اگر یہ پھولا پھٹا ہو اس سے قبل پانی نجس نہیں، اور پہلے جو وضو یا غسل کیا یا کپڑے دھوئے کچھ حرج نہیں، تیسیراً اسی پر عمل ہے۔ تیسیراً مطلب یسر کے طور پہ، آسانی کے طور پہ، سہولت کے طور پہ۔ مسئلہ 39، جو کنواں ایسا ہو کہ اس کا پانی ٹوٹتا ہی نہیں چاہے کتنا ہی نکالیں، اور اس میں نجاست پڑ گئی یا اس میں کوئی ایسا جانور مر گیا جس میں کل پانی نکالنے کا حکم ہے، تو ایسی حالت میں حکم یہ ہے کہ معلوم کر لے کہ اس میں کتنا پانی ہے، وہ سب نکال لیا جائے۔ نکالتے وقت جتنا زیادہ ہوتا گیا اس کا کچھ لحاظ نہیں، اور یہ معلوم کر لینا کہ اس وقت کتنا پانی ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ دو مسلمان پرہیزگار جن کو یہ مہارت ہو کہ پانی کی چوڑائی گہرائی دیکھ کر بتا سکیں کہ اس کنویں میں اتنا پانی ہے، وہ جتنے ڈول بتائیں اتنے نکالے جائیں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس پانی کی گہرائی کسی لکڑی یا رسی سے صحیح طور پر ناپ لیں، اور چند شخص بہت پھرتی سے 100 ڈول مثلاً نکالیں، پھر پانی ناپیں، جتنا کم ہوا اسی حساب سے پانی نکال لیں کہ کنواں پاک ہو جائے گا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ پہلی مرتبہ ناپنے سے معلوم ہوا کہ پانی مثلاً 10 ہاتھ ہے، پھر 100 ڈول نکالنے کے بعد ناپا تو 9 ہاتھ رہا، تو معلوم ہوا کہ 100 ڈول میں 1 ہاتھ کم ہوا، تو 10 ہاتھ میں 10 100 یعنی کہ 1000 ڈول ہوئے۔ سبحان اللہ۔ مسئلہ 40، جو کنواں ایسا ہے کہ اس کا پانی ٹوٹ جائے گا
مگر اس میں اس کے پھٹ جانے وغیرہ نقصانات کا گمان ہے تو بھی اتنا ہی پانی نکالا جائے جتنا اس وقت اس میں موجود ہے، پانی توڑنے کی حاجت نہیں۔ مسئلہ 41، کنویں سے جتنا پانی نکالنا ہے اس میں اختیار ہے کہ ایک دم سے اتنا نکالیں یا تھوڑا تھوڑا کر کے، دونوں صورتوں میں پاک ہو جائے گا۔ مسئلہ 42، مرغی کا تازہ انڈا جس پر ہنوز رطوبت لگی ہو پانی میں پڑ جائے تو نجس نہ ہوگا، یوں ہی بکری کا بچہ پیدا ہوتے ہی پانی میں گرا اور مرا نہیں جب بھی ناپاک نہ ہوگا۔ آدمی اور جانوروں کے جوتے کا بیان۔ مسئلہ نمبر 1، آدمی چاہے جنب ہو یا حیض و نفاس والی عورت، اس کا جوتا پاک ہے۔ کافر کا جوتا بھی پاک ہے مگر اسے بچنا چاہیے، جیسے تھوک، رینٹھ، کھنکار کے پاک ہیں مگر ان سے آدمی گھن کرتا ہے، اس سے بہت بدتر کافر کے جوتے کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ اللہ، اتنی نفرت ہونی چاہیے کافروں سے، اللہ نصیب کرے۔ مسئلہ 2، کسی کے منہ سے اتنا خون نکلا کہ تھوک میں سرخی آ گئی اور اس نے فوراً پانی پیا تو یہ جوتا ناپاک ہے، اور سرخی جاتی رہنے کے بعد اس پر لازم ہے کہ کلی کر کے منہ پاک کرے، اور اگر کلی نہ کی اور چند بار تھوک کا گزر موضع نجاست پر ہوا، خواہ نکلنے میں یا تھوکنے میں، یہاں تک کہ نجاست کا اثر نہ رہا تو طہارت ہو گئی۔ اس کے بعد اگر پانی پیے گا تو پاک رہے گا، اگرچہ ایسی صورت میں تھوک نکلنا سخت ناپاک بات اور گناہ ہے۔ مسئلہ 3، معاذ اللہ شراب پی کر فوراً پانی پیا تو نجس ہو گیا، اور اگر اتنی دیر ٹھہرا کہ شراب کے اجزاء تھوک میں مل کر حلق سے اتر گئے تو ناپاک نہیں، مگر شرابی اور اس کے جوتے سے بچنا ہی چاہیے۔ مسئلہ 4، شراب خور کی مونچھیں بڑی ہوں کہ شراب مونچھوں میں لگی تو جب تک ان کو پاک نہ کرے جو پانی پیے گا وہ پانی اور برتن دونوں ناپاک ہو جائیں گے۔ مسئلہ 5، مرد کو غیر عورت کا اور عورت کو غیر مرد کا جوتا، پنجابی میں جوٹھا کہتے ہیں، اگر معلوم ہو کہ فلانی یا فلاں کا جوتا ہے، بطور لذت کھانا پینا مکروہ ہے مگر اس کھانے پانی میں کوئی کراہت نہیں آئی، اور اگر معلوم نہ ہو کہ کس کا ہے یا لذت کے طور پر کھایا پیا نہ ہو تو کوئی حرج نہیں، بلکہ بعض صورتوں میں بہتر ہے، جیسے باشرہ عالم یا دیندار پیر کا جوتا کہ اسے تبرک جان کر لوگ کھاتے پیتے ہیں۔ مسئلہ 6، جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے، چوپائے ہوں یا پرند، ان کا جوتا پاک ہے اگرچہ نر ہوں، جیسے گائے، بیل، بھینس، بکری، کبوتر، تتر وغیرہ۔ مسئلہ 7، جو مرغی چھوٹی پھرتی اور غلیظ پر منہ ڈالتی ہو اس کا جوتا مکروہ ہے، اور بند رہتی ہو تو پاک ہے۔ مسئلہ 8، یوں ہی بعض گائیں جن کی عادت غلیظ کھانے کی ہوتی ہے ان کا جوتا مکروہ ہے، اور اگر ابھی نجاست کھائی اور اس کے بعد کوئی ایسی بات نہ پائی گئی جس سے اس کے منہ کی طہارت ہو جائے، مثلاً آب جاری میں پانی پینا یا جاری میں 3 جگہ سے پینا، اس حالت میں پانی میں منہ ڈال دیا تو ناپاک ہو گیا۔ اسی طرح اگر بیل، بھینسیں، بکرے، نروں نے حسب عادت مادہ کا پیشاب سونگھا اور اس سے ان کا منہ ناپاک ہوا اور نگاہ سے غائب نہ ہوئے، نہ اتنی دیر گزری جس میں طہارت ہو جاتی تو ان کا جوتا ناپاک ہے، اور اگر 4 پانیوں میں منہ ڈالیں تو پہلے 3 ناپاک، چوتھا پاک۔ مسئلہ 9، گھوڑے کا جوتا پاک ہے۔ اچھا، گھوڑے کے گوشت کے حوالے سے بھی اکثر پوچھتے ہیں، تو یہ حلال ہے، حرام نہیں ہے۔ ہاں، اس دور کے علماء نے اس کو کھانا مکروہ قرار دیا تھا کیونکہ یہ جنگوں میں استعمال ہوتا تھا، سواری کی جاتی تھی۔ اب وہ حالات نہیں ہیں تو بعض علماء گھوڑے کے گوشت کے کھانے کے بالکل جواز کے قائل ہیں، اور ابھی بھی بعض مکروہ کہتے ہیں۔ مسئلہ 10، سور، کتا، شیر، چیتا، بھیڑیا، ہاتھی، گیدڑ اور دوسرے درندوں کا جوتا ناپاک ہے۔ کتے نے برتن میں منہ ڈالا تو اگر وہ چینی یا دھات کا ہے یا مٹی کا
روغنی یا استعمالی چکنا تو 3 بار دھونے سے پاک ہو جائے گا، ورنہ ہر بار سکھا کر، ہاں چینی میں بال ہوں یا اور برتن میں درار ہو تو 3 بار سکھا کر پاک ہوگا، فقط دھونے سے پاک نہ ہوگا۔ مسئلہ نمبر 12، مٹکے کو کتے نے اوپر سے چاٹا، اس میں کا پانی ناپاک نہ ہوگا۔ مسئلہ 13، اڑنے والے شکاری جانور جیسے شکرہ، باز، بحری چیل وغیرہ کا جوتا مکروہ ہے، اور یہی حکم کوے کا ہے، اور اگر ان کو پال کر شکار کے لیے سکھایا ہو اور چونچ میں نجاست نہ لگی ہو تو اس کا جوتا پاک ہے۔ مسئلہ 14، گھر میں رہنے والے جانور جیسے بلی، چوہا، سانپ، چھپکلی کا جوتا مکروہ ہے۔ مسئلہ 15، اگر کسی کا ہاتھ بلی نے چاٹنا شروع کیا تو چاہیے کہ فوراً کھینچ لے، یوں ہی چھوڑ دینا کہ چاٹتی رہے مکروہ ہے، اور چاہیے کہ ہاتھ دھو ڈالے۔ بے وضو اگر نماز پڑھ لی تو ہو گئی مگر خلاف اولا ہوئی۔ مسئلہ نمبر 16، بلی نے چوہا کھایا اور فوراً برتن میں منہ ڈال دیا تو ناپاک ہو گیا، اور اگر زبان سے منہ چاٹ لیا کہ خون کا اثر جاتا رہا تو ناپاک نہیں۔ مسئلہ 17، پانی کے رہنے والے جانور کا جوتا پاک ہے، خواہ ان کی پیدائش پانی میں ہو یا نہیں۔ مسئلہ 18، گدھے خچر کا جوتا مشکوک ہے، یعنی اس کے قابل وضو ہونے میں شک ہے، لہذا اس سے وضو نہیں ہو سکتا کہ حدث متیقن طہارت مشکوک سے زائل نہ ہوگا۔ مسئلہ 19، جو جوتا پانی پاک ہے اس سے وضو اور غسل جائز ہے، مگر جنوب نے بغیر کلی کے پانی پیا تو اس جوتے پانی سے وضو ناجائز ہے کہ وہ مستعمل ہو گیا۔ مسئلہ 20، اچھا پانی ہوتے ہوئے مکروہ پانی سے وضو غسل مکروہ، اور اگر اچھا پانی موجود نہیں تو کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح مکروہ جوتے کا کھانا پینا بھی مالدار کو مکروہ، غریب محتاج کو بلا کراہت جائز، مالدار بھی کھائے گا تو گناہ نہیں ہے۔ مسئلہ 21، اچھا پانی ہوتے ہوئے مشکوک سے وضو و غسل جائز نہیں، اور اگر اچھا پانی نہ ہو تو اسی سے وضو و غسل کر لے۔ اور تیمم بھی، اور بہتر یہ ہے کہ وضو پہلے کرے، اور اگر عکس کیا یعنی پہلے تیمم کیا پھر وضو، جب بھی حرج نہیں، اور اس صورت میں وضو اور غسل میں نیت کرنی ضرور، اور اگر وضو کیا اور تیمم نہ کیا یا تیمم کیا اور وضو نہ کیا تو نماز نہ ہوگی۔ مسئلہ 22، مشکوک جوتے کا کھانا پینا نہیں چاہیے۔ مسئلہ 23، مشکوک پانی اچھے پانی میں مل گیا تو اگر اچھا زیادہ ہے تو اس سے وضو ہو سکتا ہے ورنہ نہیں۔ مسئلہ 24، جس کا جوتا ناپاک ہے اس کا پسینہ لعاب بھی ناپاک ہے، اور جس کا جوتا پاک ہے اس کا پسینہ لعاب بھی پاک، اور جس کا جوتا مکروہ ہے اس کا لعاب اور پسینہ بھی مکروہ۔ مسئلہ 25، گدھے خچر کا پسینہ اگر کپڑے میں لگ جائے تو کپڑا پاک ہے، چاہے کتنا ہی زیادہ لگا ہو۔ ماشاء اللہ، آج ہمارا کنویں کا بیان بھی مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیسن میں ہم تیمم کے بارے میں سیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔